سینیٹر اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اور پاکستان کے ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو کہ عدلیہ کو بہت قریب سے دیکھا، انہوں نے 50 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس لے لیں یا اس طرح کے دیگر معاملات، اس پر ان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور اس پر آج ان سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اعتزاز صاحب کے پاس جائیں، ہم آپ کو یہ سنائے دیتے ہیں کچھ اہم جو پوائنٹس سے اس ججمنٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو تفصیل آئی ہے۔ ایک تو اختلافی نوٹ ہے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ غیر قانونی طریقے سے اکٹھا کیا گیا۔ مرکزی کیس میں جب جسٹس قاضی فائز اور ان کی اہلیہ کا مکمل موقف نہیں سنا گیا، سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے عام شہری ہیں اور ان کے ٹیکس کا 184(3) سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا جا سکتا ہے۔ مسز سرینا عیسیٰ سے بیان میں معاملہ FBI بھیجنے کا نہیں پوچھا گیا تھا اور انہیں اہم معاملے پر سماعت کا پورا حق نہیں دیا گیا تھا۔ کلیئرلی یہ فرماتے ہیں اختلافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ کہ یہ غلط کیا گیا، اور آپ نے آرڈر کے بھی سنے جو اہم نکات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ناظرین کہ لا منسٹر ہیں جسٹس فاروق نسیم صاحب، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے، اب ہم چلتے ہیں سینیٹر اعتزاز احسن صاحب کے پاس۔ اعتزاز احسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ ججمنٹ میں کوئی آپ کو تضادات نظر آتے ہیں جب وہ ججمنٹ یہ آبزرو کرتے ہیں ججز، آنریبل ججز، کہ ان کی جو بیگم اور بچے ہیں وہ عام شہری ہیں، تو اس لیے ان کو تو اس کے تحت نہیں کرنا چاہیے انویسٹیگیٹ جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ ججز کے لیے ہے؟ یہ ججمنٹ جو ہے یہ شروع تو ہوتی ہے بڑے ہی ہائی پروفائل اور ہائی morality سے، all let it be known that all men are equal before law، اور کچھ اس قسم کے الفاظ اس میں شروع ہوتے ہیں، پر جا کے ختم اس میں ہوتی ہے کہ judges of the court are unequal، they are more than equal۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، judges of the court کے آپ بیوی بچوں کے اثاثوں کو نہیں دیکھ سکتے، باقی سب کے بیوی بچوں کے اثاثوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہر سرکاری افسر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لا میں لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیپینڈنٹس اور جو اسپاؤس اینڈ ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اثاثوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ان میں اضافہ ہو گیا ہو، کیونکہ مثال کے طور پہ بڑا واضح چارج بھی فریم ہوا تھا اگینسٹ ارسلان افتخار، اور وہ پتہ نہیں وہاں وہ کیا کہاں گم ہو گیا۔ ارسلان افتخار کے بارے میں تو جج خود کہتے تھے پرائیویٹلی کہ یہ بالکل اس کے خلاف الزام ٹھیک ہے، اور وہ ٹونی کے خلاف الزام ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی گیا اور سارے یہ بھی گئے، اب ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو آل مین آر ایکول بفور لا تو نہیں ہوا۔ Some men are equal before law، یا all men are equal before law، the rest are judges of the high court and the supreme court۔ تو یہ تو میں تو اس کو بہت بڑا تضاد سمجھتا ہوں اس ججمنٹ میں، اور یہ 4 ممبرس کی ججمنٹ میں، اور ایک دو اور بھی اب ہیں اور چھوٹے موٹے تضادات۔ ایک مثال کے طور پہ بیگم عیسیٰ کے ریکویسٹ پہ ان کی اسٹیٹمنٹ آخری دن جا کے ریکارڈ ہوئی، آخری دن، اور وہ اتنی دیر انتظار کرتی رہی۔ وہ ججمنٹ میں خود لکھتے ہیں کہ آخری دن انہوں نے آ کے کہا، جسٹس عیسیٰ نے خود ہو گئے اور کہا میری بیوی کو بھی سن لو، اور وہ سنانا چاہتی ہے آپ کو کچھ۔ انہوں نے بیوی کو یہ فیسلٹی دی کہ وہ سنا جائے اس کو آن دا لائن اور ویڈیو کال کے ذریعے۔ اب ویڈیو کال سے بھی وہ نالا ہے کہ ویڈیو کال میں مجھے صحیح طور سے میری انٹریکشن بھی ہوا ود دی ججز، تو اگر انٹریکشن یہ نہیں ہوا تو جتنی ویڈیو کال اس وقت ہو رہی ہیں
اور ہمارا سارا لیگل سسٹم تقریباً ویڈیو کال سے چلا گیا ہے. آپ ہر دوسرا تیسرا کیس ویڈیو کال پہ ہو رہا ہے, اور بڑی سہولت ہے کہ کراچی سے وکیل کو لے کے کلائنٹ کو لے کے آپ کو اسلام آباد نہیں آنا پڑتا ہر مرتبہ, تو 1 لاکھ روپیہ نہیں ڈبانا پڑتا, اور وہ آپ وہاں سے ویڈیو کال کر لیتے ہیں, اور اچھی بڑی ویڈیو کال ہو رہی ہیں. اور ان کے لیے ایک استثنا کریٹ کر دیا گیا کہ یہ ان کو یہ وہ ویڈیو کال درست نہیں تھی, اور اس لیے ان کو یہ رعایت دینی لازمی ہے. اور یہ تو بڑا سوری یہ 4 ججز کا فیصلہ تو سیلف سرونگ فیصلہ لگتا ہے کہ صرف ججز کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے, باقی جو عوام اور جنتا کے لیے علیحدہ قانون ہے. یہ اعتزاز صاحب یہ اس میں لکھتے ہیں بڑی کلیئرلی کہ وی پروکلیم نو ابو دا لا, کہ لا سے کوئی نہیں ہے بالا تر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈکلیئر دیٹ نو ون کین بی ڈینائڈ ہز رائٹ ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود دا لا. تو وہ مسز عیسیٰ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ if Mrs. عیسیٰ or a spouse of any judge does not comply with the tax law, she must be dealt with in accordance with that law. And if Justice Isa or any other judge breaches any clause of the code of conduct prescribed for judges of the constitutional courts, he also must be proceeded against, but only in accordance with the law and not otherwise. تو یہ جو تفریق کر رہے ہیں اس وقت, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسز سرینا عیسیٰ ایک بحیثیت ایک شہری کے, اور جو ٹیکس لا ان پر اپلائی ہوتا ہے وہ لاگو ہونا چاہیے, اور جج صاحب جو ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو کورٹ کا ہے جو ججز پر لاگو ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی تضاد ہے؟ Isn't this something that would be followed in any case for fair application of law? ظاہر تضاد ہے, ظاہر تضاد ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہو, بالکل تضاد ہے. تضاد تو یہ ہے کہ اگر جج نہیں ہے, اب میں 1971 سے ٹیکس پیئر ہوں, اب یہ کتنے سال ہو گئے, 50 سال سے ٹیکس پیئر ہوں. میں اکثر مجھے آ جاتا ہے اپنی بیوی کے بھی پہ بھی نوٹس آ جاتا ہے کہ وہ بھی شیل آلسو ٹیکس پیئر, اور یہ وہ ریکنسائل کریں, ہمیں ریکنسائل کرنا پڑتا ہے, ہم کرتے ہیں. میں 55 سال سے ٹیکس پیئر ہو کے 50 سال سے ایک سینئر ایڈوکیٹ, اور مطلب ہے میں اپنے آپ کو ان سے کم تر نہیں سمجھتا ہوں, اور نہ سمجھنا چاہیے کسی کو. نو انفیریورٹی سپیریورٹی قانون کے سامنے. تو میری بیوی کو بھی ایسا یہ پریولیج دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. نہ اختیار دے گا نہ کوئی. یہ تو اختیار اگر کسی شخص کو نہیں کر سکتا تو وہ تو ایک لائن استثنا ہو گیا نا. immunity being granted by the court, which immunity is not available in the law. تو آپ یہ تو مطلب ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہیں اعتزاز احسن صاحب, جہاں اگر ججز کا پر انویسٹیگیشن کی گئی تو ان کے خاندان پر بھی کی جائے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دس کلیئر, کیونکہ اگر یہ ججمنٹ آئی ہے تو کس بنیاد پر یہ ان کی بیگم کو الگ رکھ رہے ہیں, ان کی اپنی ذاتی طور پہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس سے کس کی بنیاد پر رکھ رہے ہیں؟ ذاتی طور پہ ایک چیز تو واضح ہے, اس کیس میں بھی مانتے ہیں کہ 3 پراپرٹیز ہیں لندن کی, وہ لندن کی پراپرٹیز ڈکلیئرڈ نہیں ہے, اور وہ بیوی کے نام ہے یا بچوں کے نام ہے. تو وہ ڈکلیئر نہیں ہے تو وہ ڈکلیئر ہونی چاہیے تھی. اور وہ جج صاحب کے بھی مطلب ہے کو بھی ان کا بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیسے آئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ارسلان افتخار پر یہی تو جو ایک مسئلہ تھا افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے پر, اور یہ بالکل بلیٹنٹلی اس پہ سیدھا سادہ الزام تھا, پر یہ وہ بھی خبر نہیں کدھر گیا.
اور یہ کیس تو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا. ججز کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ججز کو لا پھر اپلائی کرنا چاہیے تو ہر ایک پہ اور اپنے پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اپنے کو استثنا دے دیں. دیکھیں ہمیں ہر وقت کہتے ہیں اور یہ وہ جاری کیے ہوئے ہیں سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یو ہیو براٹ انڈیگنیٹی ٹو دا جج ٹو دا کورٹ. یہ براٹ انڈیگنیٹی ٹو دا کورٹ یہ کہتے ہیں. اب انڈیگنیٹی ٹو دی کورٹ اگر کورٹ خود ہی اپنے آپ کو مستثنا قرار دے گا تو اٹ ول ججز آر برنگنگ دی کورٹ انٹو ڈسریسپیکٹ. لوگ رسپیکٹ کم کریں گے عدالت. ٹھیک. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ججز کے ساتھ ان کی فیملیز جو ہیں ان دے شوڈ آلسو بی اوپن فار انویسٹیگیشن. بہرحال ناظرین ابھی آپ نے اعتزاز احسن صاحب کا ویو سنا اور ارسلان افتخار کا تعلق ہے. جہاں تک ہمیں یاد ہے انہوں نے جو آفیشیل ریزیڈنس تھا چیف جسٹس صاحب کا اس کا ایڈریس دیا ہوا تھا اپنی بزنس وغیرہ کے حوالے سے. لیکن بہرحال آپ نے اعتزاز احسن صاحب کا ویو سنا. بریک لیتے ہیں پھر ہم اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج استعفیٰ دیا ہے از اٹ ریئل یا از اٹ بیسکلی یعنی انہوں نے ایک تنقید کے جواب میں ایک ان کا رد عمل ہے. ول دس ایکچولی ریزلٹ ان ریئل ریزگنیشن یا نہیں؟ اسٹے ود اس. ناظرین ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب ہیں سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آج ابھی اناؤنس کیا گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے کہ وہ استعفیٰ دیتے ہیں وہ کتنا اصل میں مانخز استعفیٰ یا از اٹ جسٹ پولیٹیکل موو؟ جی اعتزاز احسن صاحب. اگر وہ دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے میں نے تو نہیں سنا پر اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیا ہے تو ضرور دینا چاہتے ہوں گے. اگر پارٹی کو دیا ہے تو پارٹی فیصلہ کرے گی ابھی ان کا مؤثر ہونا ہے کہ نہیں. اگر چیئرمین کو دے دیا تو پھر فوراً مؤثر ہو جائے گا. پر اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے چیئرمین کو دیا ہے کہ پارٹی کو دیا ہے. لیکن اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں تو استعفیٰ دے رہے ہوں گے ضرور دے رہے ہوں گے. اعتزاز صاحب انہوں نے پارٹی کو استعفیٰ دیا ہے ایک تو یہ بات ہے چیئرمین کا ذکر نہیں کیا کہیں بھی. دوسری بات یہ کہ یہ جو تنقید ان پر پارٹی کے ممبران کی طرف سے ہوئی ہے وہ بنتی تو ہے تنقید. اپوزیشن لیڈر تھے اتنا زیادہ شور و غل مچایا پیپلز پارٹی نے ایز این اپوزیشن پارٹی کہ جی ہم یہ بڑا ظلم ہے اور ملک بیچ دیں گے اور یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو ان کے چیئرمین ہیں اور سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بیٹھے ہیں ملتان میں. تو بڑی عجب بات ہے یہ. عجب تو ہے. میں تو خود رہا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن اور سارا وقت بندوں کے بل پہ یعنی اسٹینڈنگ آن دی ٹوز ہی رہنا پڑتا ہے. وہ اپوزیشن کا لیڈر کا کام بہت مشکل. شکریہ اعتزاز صاحب. بات تو ٹھیک کہہ رہے تھے اعتزاز صاحب کہ اپوزیشن کا جو کام ہوتا ہے اپوزیشن کے لیڈر کا وہ یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ جب آپ ظاہر مائنورٹی میں ہوتے ہیں. اور آج کل تو بہت سے معاملات ہیں اپوزیشن کے آن دا پلیٹ جو کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور فرام دا فرنٹ اسینچلی. اور ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ کہ ناظرین اندر خانے پیپلز پارٹی میں یہ بات ہو رہی تھی بڑی کلیئرلی کہ یہ جو بل ہے یہ کسی دن بھی پیش کر دیا جائے گا اسٹیٹ بینک کا. تو ہم تو نہیں مانتے کہ یہ یعنی کہ بس ایسے ہی غلطی ہو گئی ہے. لگتا ہے یہ ایسے ہی ہونا تھا. شاید یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی ہوگی کہ یہ پاس ہو جائے بل اور پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پیکج ہے یہ ملنا بڑا ضروری تھا ملک کو. اور یہ مقتدر جو حلقے ہیں وہ بھی چاہتے تھے اور سب چاہتے تھے کہ یہ پاس ہو جائے بل. اور یعنی بادل ناخواستہ اپوزیشن بھی چاہتی تھی کہ بل پاس ہو جائے. تو اینی وے یہ ڈرامہ آپ کے اور ہمارے لیے تھا بیسکلی. تو اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں ناظرین. اور یہ بھی جو اٹھا ہے معاملہ جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کے حوالے سے، اس میں بھی یہ جو بات ہے کہ کیا ان کے خاندان کو بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی ایسی جیسی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہوئی، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال کا ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا ایک صحیح جواب آئے گا اور یہ سیاست کی نظر نہیں ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔